یہ قاتلوں کو اب یہ قاتل نہیں، پھر کوئی اور کون قاتل اگر یہ قاتل نہیں؟ یا تو یوں کہو کہ قتل نہیں ہوئے جو مسلمان کہہ رہے ہیں، یا پھر یوں کہو کہ یہود ہی قاتل ہیں. یہ دوہری بات کیسے ہو گئی کہ قتل بھی ہوئے اور قاتل کے قاتل ہونے سے بھی انکار کر دیا گیا؟ تو یہاں جو ہے آیت نمبر 157 سورہ مائدہ میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا. وہ سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا عیسیٰ علیہ السلام. ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، یعنی وہ سمجھے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو چڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے. ولیکن شبہ لہم. تو اور آگے ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، ان پر موت نہیں آئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا. اس لیے تفسیر کی کتابوں میں یہی بات آتی ہے کہ جو ان شمعون جو تھا جس نے ان کو گرفتار کرایا، وہی آدمی اس کو سمجھ کر لوگوں نے وہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اس کو پکڑ کر پولیس والوں نے جو ہے اور پولیس کے لوگوں نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا. اس میں جو تفصیل مودودی صاحب نے کچھ لی ہے تفہیم القرآن میں، اس کو پڑھ لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس انداز کی وہ تفصیل وہ لے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اور مفسرین نے چونکہ اس کو اس انداز میں نہیں بیان کیا تو اس واسطے نہ اس پر ہم کوئی تردید کر سکتے ہیں نہ اس کی تائید. مودودی صاحب نے گویا وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات کے لحاظ سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کو سولی پر کیسے چڑھا دیا گیا، اور کس طرح سے وہ لوگ جو عیسیٰ ہی کو علیہ السلام انہی کے قتل کے درپے تھے، وہ دوسرے کو سولی پر چڑھا کر کیسے مطمئن ہو گئے ہوں گے. ہے تو مسئلہ، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے یہ. تو مودودی صاحب نے اس کو حل کرنے کی وہاں کوشش کی ہے، بہرحال اس کو دیکھا جا سکتا ہے اسی موقع پر. تو یہاں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اٹھا لیے گئے اور کافروں سے اللہ ان کو پاک کر دیں گے. تو ایک تو یہ کہ کافر ان تک نہ پہنچ سکیں گے اس لحاظ سے بھی، اور جو الزام ان پر لگ رہے ہیں وہ الزام ان سے صاف ہو جائے گا. ایک اور بھی ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر دو طرح کی چیزیں حقیقت کے خلاف کہی گئیں. یہودیوں نے تو اپنے ناپاک ذہن کی وجہ سے ان کو زنا کی اولاد کہا تھا، نعوذ باللہ، اور ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. ایک اس کنارے ہے تو دوسرا اس کنارے ہے. ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کے لحاظ سے تو دونوں ہی باتیں غلط، کہ یہ بھی غلط ہے کہ وہ زنا سے پیدا ہوئے اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو دونوں ہی باتیں غلط. اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کریں گے. چنانچہ اسی سورہ مائدہ میں جو آیت میں نے پڑھی اس کے بعد کا لفظ آیت آ رہی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ رہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا. تو لَيُؤْمِنُنَّ ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ جب قرآن شریف میں کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ابھی نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کی، موت ابھی آنی ہے. تو جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ عدل اور انصاف کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر کے قتل کرنے کے معنی یہ ہے کہ خنزیر کا کھانا جو ہے وہ منع ہو جائے گا، اور اسی طرح سے جزیہ ٹیکس وغیرہ جو یہ ہے اٹھ جائے گا، کیونکہ جزیہ کا مقصد یہی ہے کہ بھئی اللہ کے دین کے نہ ماننے والے اگر وہ اپنے دی ہوئی آزادی کے مطابق وہ کفر پر رہنا چاہتے ہیں رہیں، ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، مگر اسلامی مملکت میں اگر ان کو رہنا ہے تو پھر ان کو ٹیکس دینا ہوگا جو ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہے. اسی واسطے جس جزیے کو اورینٹلسٹ نے جو غلط معنی پہنائے ہیں اور مسلمانوں کے نظام عدل پر تہمت لگانے کی کوشش کی ہے وہ دھوکہ ہے. مسلمان بے وجہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. جزیہ جو ہے
بہرحال ٹیکس تو ایک ذلت والی چیز تو ہے ہی کم سے کم، اس لیے کہ ایک مسلمان جو ہے مملکت اسلامیہ میں وہ تو ایک مالکانہ حیثیت میں رہ رہا ہے، لیکن غیر مسلم کو مالکانہ حیثیت تو نہیں دیں گے، اس لحاظ سے تو اس کا درجہ گھٹ گیا، مگر ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ جان اور مال کی حفاظت کا بدلہ ہے، اور اس کے بدلے میں نہ صرف یہ کہ جان مال کی حفاظت ہے، حکومت اسلامیہ ذمیوں سے یعنی اپنی مملکت کے غیر مسلموں سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم جہاد میں جاؤ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤ، جب ٹیکس دے رہے ہیں تو ان کے لڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر ذمی مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں لڑنے کے لیے جائے مسلمان مجاہدین کے ساتھ تو پھر اس سے ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر، لیکن ان سب کو کون دیکھے؟ سمجھا؟ یہ کون دکھلائے؟ وہ تو اسلام کو بدنام کرنا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنا فرق کرتے ہیں انسان میں، یہ اس لیے بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ جو تفصیل میں نے بتلائی ہے تو یہ جزیہ کی یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کے لیے، تو بہرحال وہ ٹیکس ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہی بلند ہوگا اور سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ صبح کا وقت ہوگا اور دمشق کے مینارہ شرقی پر وہ اتریں گے، اور اس طرح اتریں گے کہ ان کے بال اس طرح چمکتے ہوئے ہوں گے کہ جیسے اس کے موتی اس میں سے ٹپک رہے ہیں، گر رہے ہیں، اس طرح ان کے بال چمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر دو چادریں ہوں گی، ایک چادر جیسے اوپر اوڑھنے کی ہوتی اور ایک چادر بطور تہمت کے باندھنے کی، تو یہ آپ نے حلیہ بتایا۔ اور وہ آئیں گے تو نماز کا وقت ہوگا، امام ہٹنا چاہیں گے کہ ہٹیں، وہ ہٹ جائے گا، ان کو دیکھ کر پہچان لے گا، اور تاکہ یہ کہ نماز وہی پڑھائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں نماز تم ہی پڑھاؤ۔ یہ ساری تفصیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دمشق مینار شرقی وہ کیا ہوگا نہیں معلوم۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جامع بنو امیہ جامع اموی جو موجود ہے، جامع اموی ابھی موجود ہے، کہ اس کو بنو امیہ نے اس کو مسجد کی شکل دی تھی اور وہ بھی موجود ہے، اور اب موجودہ حکومت کو میں نے ابھی جو جا کر دیکھا اس دفعہ، پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا تب تو مطلب یہ کہ اس کی پرانی عمارت چلی آ رہی تھی، صفائی ستھرائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب جو میں نے جا کر دیکھا تو اب اس میں یوں کہیے کہ اس کو ری ماڈلنگ کہیے یا اس کو تزئین اور ٹچنگ وغیرہ یہ ساری اور بہت اچھی صفائی ستھرائی وغیرہ اس میں ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو مینار شرقی ہے اس مسجد کا، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہی مینارہ ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اور یہ خیال شاید اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور نماز کے لیے مسجد میں، تو یہ خیال، ورنہ تو مینار شرقی مسجد کا ہوگا، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور مینارہ قیامت سے پہلے دمشق کے مشرقی حصے میں کوئی اور بن جائے، واللہ اعلم۔ ایک اور قرینہ بھی ہے، یہ میرے ذہن کی بات ہے، کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن میرے ذہن کی بات یہ ہے کہ یہ قرینہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مسجد کے اس مشرقی مینارے پر اترنے کا ایک قرینہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دلیل نہیں، کہ اس مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے۔ تو اب حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام خالزاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ ان سے پہلے نبی بنا دیے گئے، اور انہوں نے بشارت دی اور متعارف کرایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت نبی کے۔ اسی لیے ان کے ہاں جو کیا کہتے ہیں باپٹائز جو ہیں، یہ ان کے ہاں یہ مانتے ہیں کہ جان جو ہے باپٹسٹ انہوں نے بپتسمہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیا۔ تو بہرحال دونوں کا جو یہ قرب ہے اور ہم زمانہ ہونا اور ایک دوسرے کی تائید کرنا اس معاملے میں دین کے، شاید اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں اتریں کہ جہاں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں۔ بہرحال کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، میں نے کہا کہ قرین ہیں صرف یہ، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ میرے پاس دفن ہو جائیں گے، اور قیامت میں اور وہ دونوں اٹھیں گے ابو بکر عمر کے درمیان میں ہوتے ہوئے، تو ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عمر ہوں گے، اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں اس طرح سے اٹھیں گے۔ بعض روایتوں میں ان کا دنیا میں رہنا کتنے عرصے ہوگا
یہ بھی ہے تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ اس میں ہے، 46 یا 47، اتنے عرصے تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، یہ ساری چیزیں روایتوں میں آ رہی ہیں۔ اور ان کا قیامت سے پہلے دنیا میں آنا یہ اتنی حدیثوں میں آ رہا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 روایتوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے مستقل اس پر کتاب لکھ دی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول پر 100 روایتیں جمع کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ جو مسئلہ کے 100 روایتوں میں آ رہا ہو تو وہ حدیث تو وہ مسئلہ تو ایک درجہ متواتر میں آ جاتا ہے کہ تواتر کا درجہ ہے، اسی لیے اجماع ہے امت کا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہیں آسمان پر اور قیامت سے پہلے وہ آئیں گے بھی۔ اس کا انکار اگر کسی نے کیا ہے تو وہ قادیانیوں نے کیا ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ اس پر برافروختہ ہے غلام احمد کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور وہ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب اس وقت کیا حال ہوگا اسلام کا کہ جب وہ یہ کیا نام ہے یہ جو یہودی اور اسی طرح سے عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بہرحال ہم تو اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ تو پاک ہونا جو ہے وہ دونوں لحاظ سے ہے کہ ان کی ابنیت کا عقیدہ وہ بھی رد ہو جائے گا، اور ان پر جو تہمت ہے زنا کے اولاد ہونے کی وہ بھی رد ہو جائے گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بنانے والا ہوں تمہاری پیروی کرنے والوں کو کافروں سے اونچا، ان سے اوپر قیامت تک کے واسطے، تمہارے ماننے والوں کو۔ اس سے ہرگز یہ معنی نہیں لے جائیں کہ صرف عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، کہ عیسائی جو ہیں وہ منکرین ہیں حضرت عیسیٰ، وہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی ہوں گے، تو یہودیوں سے برتر ہوں گے عیسائی، اس کا رد انکار نہیں کریں گے، لیکن صرف عیسائی نہیں، کیونکہ الذین اتبعوہ کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے اگر عیسائی ہیں تو مسلمان بھی تو ہیں، مسلمان تو سارے نبیوں کی پیروی کرتے ہیں، تو اس واسطے یہ مسلمان اور عیسائی وہ گویوں کا یہ کہ یہودیوں پر برتر رہیں گے۔ اب وہ برتری کے معنی یہ نہیں کہ صاحب یہودیوں سے بڑھ کر مالدار دوسرے رہیں گے، یہودی غریب ہی رہیں گے، ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں، بلکہ برتری جو ہے وہ ہے اپنے عزت کے لحاظ سے، وجاہت کے لحاظ سے، سیاسی ہو یا سماجی ہو۔ تو اب بھی دیکھا جائے تو آج کل جو پوزیشن ہے وہ خاص طور پر اس پوزیشن کو لوگ دیکھتے ہوئے کچھ سوالات کرتے ہیں، شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب اس وقت تو بہت ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ایک مالی لحاظ سے مضبوط ہونا وہ ایک الگ چیز ہے کہ سود بٹے کا کاروبار کر کے اگر کوئی مالدار بن جائے تو اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ شخص عزت والا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہود آج بھی ان کی کہیں کسی معاشرے اور سوسائٹی میں عزت نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ الگ ہے، سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے استعمال کیے جانے سے فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر جس معاشرے میں بھی جا کر دیکھ لیجئے، بلاد اسلامیہ ہی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ غیر اسلامی ملکوں کے اندر بھی جہاں کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں کے معاشرے میں بھی اگر آپ ٹٹول کر دیکھیں تو لوگ ان کو اچھے لفظوں سے نہیں یاد کرتے۔ سمجھ میں آیا کہ وہ جس طرح کے ان کے اخلاق اور کردار ہیں، جو معاملات ہیں، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں لوگ جب سمجھ جاتے جو قرآن نے کہا کہ وہ غلط ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس معاملے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو دنیا میں بھی اگرچہ معاملہ صاف ہوگا لیکن آخرت میں مجرموں کو سزا ملے گی اور جو اصل متبع ہیں ان کو جزا ملے گی۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے فرمایا میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کی کوئی مددگار نہ ہوگا۔
تو دنیا میں عذاب دیے جانا اسی لحاظ سے ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے گرفتار کرایا، جس آدمی نے، وہی جا کر سولی پر اس کو چڑھایا گیا، وہی مارا گیا. اور اسی طرح سے وہ ان کے اور دشمن جو تھے ان کو کبھی عزت نہیں نصیب ہوئی، یہاں سے پٹے تو وہاں جا کے رہنے لگے، وہاں سے پٹے تو وہاں جا کے رہنے لگے. یہی ان کی تاریخ. بخت نصر آیا اور آنے کے بعد پورے اسرائیل کا ستیہ ناش تہس نہس کر دیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی، اور پکڑ کے لے گیا ان اسرائیلیوں کو، جا کر قید میں ڈالا 70,000 کو. یہاں تک کہ تورات جو تھی جیسی کیسی بھی اس کو بھی جلا ڈالا. کوئی تورات کا نسخہ چھوڑا نہیں، جس کو خود ان کی تاریخ ہی جو ہے وہ خود بتاتی، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تورات ختم ہو چکی تھی، ناپید ہو چکی تھی. پھر کہاں سے آئی تورات؟ اس کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اس کو لکھوایا ہے. تو اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ایک گروہ یہود کا وہ ان کو اتنا چڑھاتا کہ ابن اللہ، ان کو بھی خدا کا بیٹا کہا. عیسائیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہا ہے، اسی طرح سے یہود نے ان کے اس معجزے کو دیکھ کر حضرت عزیر کے کہ جو تورات کے ناپید ہو گئی تھی اس تورات کو انہوں نے پھر سے لکھوا دیا، تو اس وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہا. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے قرآن پاک میں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم. تو یہود نے کہا کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہ ان کے اپنے منہ کی کہی ہوئی بات ہے، حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں. اب کوئی کہنے لگے ارے بھائی یہودی تو کہیں بھی عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے کوئی کہنے لگے کہ عیسائی بھی خدا کا بیٹا نہیں کہتے. یہ کیا ضروری ہے کہ سارے گروہ کہتے ہوں؟ اگر عیسائیوں کا ایک گروہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا تو اس سے اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاتا کہ عیسائی جو ہیں وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے تو ایک گروہ وہ عیسائی تو کہلائے گا. اسی طرح سے یہود میں اگر سب نہیں مانتے عزیر کو ابن اللہ مگر ایک گروہ اگر مانتا ہے تو وہ یہودی تو ہیں. تو اس لیے قرآن کی بات پر کوئی رد نہیں ہو سکتا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کی اہمیت ضرور ہے ان کے ہاں کہ عزیر علیہ السلام نے تورات کو پھر سے لکھوا دیا تھا. تو یہ ہوا. اب اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جس کا رونا رات دن رویا جاتا ہے موقع اور بے موقع کہ صاحب وہ ہولوکاسٹ ہوئی تھی. کیوں ہوئی تھی؟ سو خود ہی اپنا دیکھیں. آج نہیں کہتے، اگر وہ حقائق پر مٹی ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک وقت آئے گی کہ وہ ہوائیں اگر یہ چل رہی ہیں کہ آپ نے کبھی ریگستان میں دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے پنجاب ریاست بھاولپور کے علاقے میں، وہاں میں نے دیکھا. ابھی آپ اگر عرب میں جا کر دیکھیں وہاں اور افریقہ میں ہوائیں جب چلتی ہیں ریگستان میں تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں ٹیلا ہے اس کا کیا نام ریت کا، تھوڑی آپ 1 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو یہ پورا کا پورا ٹیلا منتقل ہو کر وہاں پہنچ جائے گا. سمجھا؟ ریت کا ٹیلا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں ریت کو اڑاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہیں. تو یہ جگہ بدلتے رہتے ہیں ریت کے ٹیلے ریگستان کے اندر. آج اگر وہ ہوائیں چل رہی ہیں کہ وہ حقائق دبے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہوائیں پھر وہ چلیں گی کہ حقائق کھل جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ یہ ملینوں کا ہولوکاسٹ کیوں ہوا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو تاریخ کو کیسے اس طرح سے ناپید کر دیا جائے، اس کو جھٹلا دیا جائے. ایک طرف تو تاریخ کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ نہ قرآن اس کے مقابلے میں نہ حدیث اس کے مقابلے میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ حدیث اسی تاریخ کو جب چاہیں اس کو پانی میں ڈبو دیں. تو تاریخ جو ہے وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں حقائق کو کھولتی ہے، وہ کھولے گی. ان کی تاریخ ہی یہ ہے کہ سازشوں کی وجہ سے ہر جگہ تنگ آ کر کے پھر ان پر وہی مظالم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں. بے شک مظالم ہوئے، مظالم کہا جائے گا. بخت نصر نے کوئی انصاف نہیں کیا تھا، اس نے ظلم ہی کیا تھا. اسی طرح سے جرمنیوں نے ظلم ہی کیا بے شک. لیکن کیوں ہوا؟ ہوتا یہی ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سزائیں دینے پر آتے ہیں. تو یہ تو اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا دشمنوں پر. آج بھی یہی صورتحال ہے کہ مسلمانوں کو جب قابو ملتا ہے، سلطنت ملتی ہے تو وہ چاہے اپنوں کا گلا کاٹنے کھڑے ہو جائیں، اپنے بھائیوں کا، لیکن غیر مسلموں کا گلا کاٹتے ہوئے وہ فوراً ان پہ حق اور انصاف جو ہے اس کا غلبہ ہونے لگتا ہے. سمجھا؟ وہ ان کو نہیں ستاتے. آج بھی یہ تاریخ. تو اس لیے کہ مسلمانوں نے یہی اسلام نے ہم کو یہی سکھایا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو بھیجا کرتے تھے
خلفائے راشدین جب اسلامی لشکروں کو بھیجا کرتے تھے، تو جس کو آج یورپ بھی تسلیم کرتا ہے، یورپ کی ان لکھی ہوئی اسلامی تاریخوں کو پڑھ لیجئے، اس میں موجود ہے کہ یہ ہدایتیں دی جاتی تھی، بوڑھوں کو کچھ مت کہنا، عورتوں کو مت مارنا، چھوٹے بچوں کو مت مارنا، جو لوگ اپنے مذہب کے مطابق عبادتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو مت ستانا، عبادت خانوں کو مت نقصان پہنچانا، ہرے بھرے درختوں کو مت نقصان پہنچانا، جانوروں کو مت نقصان پہنچانا، کھیتیوں کو مت اجاڑنا، اتنی ہدایتیں دے کر لشکروں کو بھیجا جاتا تھا. سمجھا؟ یہ اس کا اثر آج تک چلا آتا ہے. تو اصل میں حد بندی جو کی ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، ظالم کو اتنی ہی سزا دی جائے جتنا اس کا ظلم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا وقاتل الذین یقاتلونکم، یقاتلونکم ولا تعتدوا، تم ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، مگر دیکھو حد سے آگے مت بڑھ جانا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو حد بندی تو اسلام نے قائم کی ہے، دوسروں کے پاس وہ مذہب ہے ہی نہیں کہ جو حد بندی ہو. تو بخت نصر نے حد پر اپنے کو نہیں رکھا، حدود نہیں کی پابندی نہیں کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ظلم کیا تھا. اسی طرح جرمنیوں نے ظلم کیا تھا، اس لیے کہ حد بندی نہیں رکھی، مگر سبب ضرور بنا ہے سازشیں، کہ سازشوں کے نتیجے میں یہ ہوا اور حد بندی نہ رہ سکی، اس واسطے وہ ظلم رہا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں میں ان کو دنیا میں بھی سخت عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کی محنتوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائیں گے. دیکھیے لفظ یہاں بھی وفا کا لفظ آ رہا ہے، فَيُوَفِّيهِمْ، یہ وہی روٹ ورڈ ہے وہ جس کو وہاں اوپر لفظ آیا تھا متوفی کا، وہ باب افتعال میں ہے اور یہ ثلاثی مجرد میں. تو یہاں یوفی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ موت دے دینا. سمجھا ہے؟ یہاں یوفی کا ترجمہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں تمہاری محنتوں کو موت دے دوں گا، یہ تو نہیں ترجمہ ہوگا. میں تمہاری محنتوں کا اجر پورا پورا دوں گا. تو وفا کے معنی ہیں پورا کرنے کے، وہی معنی متوفی کا کے معنی ہوں گے کہ میں تمہاری عمر پوری کروں گا، دنیا میں رہنے کی جتنی مدت ہے اتنی مدت پوری ہوگی. لیکن اب جو ہے صورت اس میں یہ ہوگا کہ میں آسمان سے اٹھا رہا ہوں. بظاہر یہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ مفسرین کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پر یہ وحی اس وقت آئی کہ جس وقت ان کو گرفتار کر کے اور لے جایا جا رہا تھا سولی دینے کے لیے، اور وہ ان کی اپنی تاریخ اور ان کی اپنی تصویروں کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی سولی کی کراس کی وہ لکڑی خود ہی اٹھائے لے جا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ حالت بڑی قسم و پرسی کی تھی. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوگی. فکر مت کرو کہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے اور تم پر موت نہیں آئے گی، تمہاری تو ابھی عمر باقی ہے، تم دنیا میں رہو گے. لیکن اس وقت کیا ہے؟ اس وقت میں تم کو اٹھا لوں گا آسمان پر. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ قصے ہیں کہ اے پیغمبر کہ جن کی تلاوت ہم نے آیتوں کی صورت میں آپ پر جن کی تلاوت ہم آپ پر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے الذکر الحکیم. تو اس کو قرآن پاک کو الذکر الحکیم کہا گیا اور آیتیں. معلوم ہوا کہ یہ قصے اور یہ واقعات کہ جن کی حقیقتوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہود بھی اپنی ہانک رہے ہیں اور اسی طرح سے نصارہ بھی صحیح بات نہیں کہہ پا رہے ہیں. لیکن ان دونوں کی اپنے عقیدے اور نظریوں سے مختلف اگر آپ اے پیغمبر کوئی بات کہہ رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتلایا. ہمارے علاوہ کون جانتا ہے ان حقیقتوں کو کہ جو جن پر دوسرے پردے ڈال رہے ہیں؟ تو یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی، یہ مراد ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے مثال آدم کی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد فرمایا دیا کہ ہو جا، سو وہ ہو گئے. یہ بات اس لیے کہی، یاد ہوگا میں نے جس وقت سورت شروع کی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس سورت کے اندر اس سورت جو ہے وہ اس کا ایک حصہ اس وقت اترا تھا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے واسطے، مسلمانوں کو دیکھنے کے واسطے۔ تو عقیدہ ان میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور میں ابھی ایک بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ہی ان کو دراصل یہ صحیح راستے سے ہٹایا کہ بات صحیح سمجھنے کے بجائے غلط بات سمجھ بیٹھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ معجزات کیا تھے؟ قرآن شریف میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ وہ معجزے یہ تھے کہ صاحب مٹی کے چڑیوں کی شکل دینا اور ان کو اڑا دینا اللہ کے حکم سے، وہ اڑنے لگتی تھی۔ اور اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کا ایک چڑیوں کو ذرا شکل دی اور پھونک ماری اور تو اڑ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو جب جن لوگوں نے ان کو جادوگر نہیں سمجھا تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو زندگی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندگی دے رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ خدا ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کا زندہ کرنا، وَهُوَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مگر وہاں کہا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ ہٹ گیا، مردوں کو زندہ کرنا وہ بات دیکھی، خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ ان کے معجزات کی وجہ سے ہوا۔ تو یہاں اسی طرح سے ان کی تخلیق جس طرح سے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو بغیر باپ کا پیدا ہونا یہ مسئلہ آیا کہ بھئی آخر یہ ان کا باپ کوئی تو ہونا چاہیے۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ان کے باپ اللہ ہیں۔ ہندوستان میں یہ مناظرے ہو رہے تھے جس زمانے میں برطانیہ کا اقتدار ہوا بر صغیر پر، تو وہاں یہ پادریوں نے گشت لگانے شروع کیے، تبلیغ کرنی شروع کی۔ جب علماء نے رکاوٹیں کھڑی کی تو مناظرے ڈبیٹ شروع ہوئے۔ ایک پادری لوگوں کا جمکٹا لگائے اور یہ کہہ رہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی شخص کہہ دے کہ بے باپ کا ہے، تم کو غصہ آئے گا، تم اس کو تہمت سمجھو گے، تم اپنے لیے عیب سمجھتے ہو۔ کیسی بات ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کہہ دیتے ہو بے باپ کے تھے؟ یہ الزام لگاتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو خیال نہیں آتا عیسیٰ کو بے باپ کا کہتے ہیں؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ باپ ان کا باپ تھا اور خدا ان کا باپ تھا اور تم نہیں مانتے، رد کرتے ہو، بتاؤ اگر ان کا باپ وہ خدا نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہ اس طرح کی بات ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ بھئی جو ان کے مقابلے میں تھے وہ اپنے علمی دلائل دے رہے ہیں، مگر وہ تو ایک بیتو کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ علمی بات کا جواب ہی تو علمی ہوگا، اب غیر علمی بات کا جواب علماء اگر علمی طریقے پر دیں تو وہ تو ذرا مشکل ہی ہے، مشکل ہو رہی تھی۔ وہ بیچارہ ایک روٹی پکانے والا وہ آٹا گوندھ رہا تھا بھٹیارے کی دکان میں، تو وہ بھی سن رہا تھا کہ بھئی ایک طرف تو وہ بڑا ہانک رہا ہے، دوسری طرف علماء جو ہیں وہ عالمانہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو عوام پہ تو عالمانہ باتوں کا اثر ہونے سے رہا، وہ تو وہ گڑبڑ کر رہا ہے، جو سیدھی سی سادی سی بات کہہ رہا ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سے وہ آٹا جھٹکتا وہ آیا، اور جو مناظرے میں بیٹھے تھے مولوی صاحب ان سے جا کر کہا کہ حضرت مجھے ایک بات کہنی، مجھے اجازت دے دیجیے میں اس کے مقابلے میں۔ انہوں نے حالت دیکھی کہ یہ جناب کہاں سے چلا آ رہا ہے، کہ نہیں میاں یہاں مسئلہ کوئی معمولی ہے، تم نے سمجھا کہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں کہنے کے واسطے؟ انہوں نے کہا جی وہ میں بھی سمجھتا ہوں معاملہ بہت اہم ہے اور میں جاہلی آدمی ہوں، مگر مجھے 1 منٹ دے دیجیے بس، مجھے اس سے ایک بات کہنی ہے۔ خیر اس کے اصرار پر کہہ لے بھائی۔ اس نے کہا جی پادری صاحب، کیونکہ ایسی بات کا جواب تو ایسے ہی ہو بھی سکتا ہے جو دینے آیا۔ پادری صاحب میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میں طاقتور ہوں یا اللہ میاں طاقتور ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، تیرا اللہ سے کیا مقابلہ؟ اچھی بتائیے تو صحیح، میں طاقتور ہوں یا اللہ طاقتور ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو بڑے طاقت والے ہیں، تیرا کیا مقابلہ، تو ایک مخلوق ہے، تو ایک انسان ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، لیکن عجیب بات ہے میرے تو 9 بیٹے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ میاں کا ایک ہی بیٹا، میں کمزور، میرے 9 بیٹے، اللہ میاں طاقت والے، ان کا ایک ہی بیٹا، یہ کیسی بات ہوئی؟ لوگوں نے تالیاں پیٹ دی کہ بالکل صحیح ہے، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ محمل بات کا جواب محملی طریقے پر دیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ غیر معمولی جو پیدائش کی صورت تھی کہ معمولاً تو مرد اور عورت کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ غیر معمولی تخلیق کی وجہ سے بھی ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ یہاں اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر خدا کا بیٹا ہونے کے لیے یہ سبب ہے کہنے کے لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
تو پھر تو سب سے بڑا سبب پایا جاتا ہے آدم کے تعلق سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. اگر ان کو اس وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو تو پہلے ان کو خدا کا بیٹا کہا ہوتا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہو خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے. بس یہی بات یہاں بھی ہے کہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے مثال آدم کی کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، وہاں نہ مرد تھا نہ عورت تھی. ثم قال له كن فيكون، پھر کہہ دیا کہ ہو جاؤ، ہو گئے. تو ایک مٹی کا پتلا تیار کیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس حکم دیا کہ اب آدم کی شکل بن، وہ آدم کی شکل بن گیا اور ان میں جان آ گئی. تو یہ اللہ کا معاملہ اسی طرح سے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے یہی بات حق ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. فلا تکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ تو شک میں تھے نہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ آپ کو خطاب تو ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے. یا پھر یوں کہیے کہ یہاں آپ کو خطاب نہیں، یہ ایک ادیبانہ انداز ہے. کبھی جمع کے صیغے استعمال ہونا مخاطب کے لیے، کبھی واحد کا صیغہ استعمال ہونا مخاطب کے لیے. سبھی کو کہنا ہے کہ اے مخاطب، اے سننے والے انسان، تو شک کرنے والوں میں مت پڑ. حق بات یہی ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، پھر اگر آپ سے اس معاملے میں یہ پھر بھی جو بھی آپ سے اس معاملے میں حجت بازی کرے، فمن کا مطلب فا تاقیب کے لیے ہے کہ ان سارے دلیلیں دے دینے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، حجت بازی کرے اس معاملے میں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، حقائق تم پر منکشف کر دیے گئے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں اور تمہارے بیٹے بھی آ جائیں، وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی بیویوں کو بلا لیتے ہیں تمہاری بیویوں کو بھی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود ہماری جانیں ہم بھی اور تم بھی سب آ جائیں. کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو پھر ہم مباہلہ کریں اور کریں ہم اللہ کی لعنت جھوٹے جو ہیں ان پر. اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ جب حق اور باطل جو ہے وہ مقابلے پر ہوں اور حق کے ماننے والے جو ہیں ان کی کوئی بات جو ہے اہل باطل ماننے کو تیار نہیں، وہ اپنی ملک کے ایک ٹانگ لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اگر تم دلیلوں سے نہیں سمجھتے تو پھر آ جاؤ، آ کر کے ہم دعا کرتے ہیں مل جل کر کے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر آپ لعنت بھیج دیجیے. یہ مباہلے کی صورت ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مباہلے میں یہی شکل اختیار کی جائے کہ عورتوں کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ، بلکہ یہ کہ جو دو فریق ہیں وہ دو فریق آپس میں مباہلہ کر سکتے ہیں، چاہے دو فرد ہوں یا دو جماعتیں ہوں. لیکن یہ بات کو زوردار بنانے کے لیے کہ چونکہ انسان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان پر تو کھیل جاتا ہے لیکن اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن جو اپنی بیوی بچوں کو بھی خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو جائے اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں مضبوطی ہے، اس میں یقین کامل ہے، محض ایک ڈاواڈول نہیں کہ جو اس کے بغیر اگر ڈاواڈول ہوتا تو وہ یہ خطرہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مول لینے کو تیار نہ ہوتا. یہ مباہلے کی صورت. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر نجران کا جو وفد تھا کہ جس کے سارے دلائل کا جواب آ چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتیں اتار کر بھی دے دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے. تو اس آیت نے آ کر کے آپ کو فرما دیا کہ مباہلے کی دعوت دے دیجئے. چنانچہ آپ نے دعوت دے دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ فاطمہ اور حسن اور حسین یہ سب ہوں گے. تو آپ نے بلا بھی لیا. تو اب ظاہر ہے کہ اب ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھی تیار ہیں. چنانچہ جو تین وہ لیڈر تھے ان کے نجران کے، جس کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور بھی تھے ان کے ساتھ مگر تین ان کے ٹاپ کے لیڈر تھے. انہوں میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہو جائیں، مباہلہ کریں گے. تو دوسرے نے کہا کہ بے وقوفی مت کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے مقابلے پر جب آنا ہو تو پھر عذاب کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں رہتی، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو اس لیے اس وقت عافیت اس میں ہے کہ
کہ ان سے کسی طرح سے کمپرومائز کر کر کے اپنی جان چھڑا کے یہاں سے بھاگ چلو. یہ اس نے مشورہ دیا. چنانچہ یہی ہوا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اسلام تو نہیں قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم آپ سے صلح کرنے کو تیار ہیں. تو معاملہ اس پر طے ہوا کہ 150 کپڑے کو جوڑے اور 30 اونٹ اور اسی طرح سے 30 گھوڑے اور 30 خچر، یہ سالانہ 6 مہینے میں ان کی طرف سے ٹیکس کے طور پر دیا جائے گا، جزیہ. اس بات پر صلح ہوئی اور وہ چلے گئے. چنانچہ ان کی طرف سے ٹیکس آتا رہا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے آپ ہمارے پاس بھیج دیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہم سے یہ چیزیں وصول بھی کر لے، اور دوسری طرف یہ کہ لوگوں کو کچھ بتلا بھی دے جو بھی باتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ میں ان کو بھیج رہا ہوں. اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے امین ہیں. تو وہیں سے امین حاضر الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خطاب ہوا جو بارگاہ نبوت سے ملا تھا. تو یہ مباہلے کی صورت ہوئی. آج ٹائم ہو گیا زیادہ، مگر وہ ٹائم بھی میرا ہے، وہ بھی ٹائم مختصر ہی ہو جائے گا. مگر بہرحال میں ایک بات پوری کر دوں. آج کل آپ نے یہ بہت دیکھا ہوگا، یہ فلائر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے اخبار میں بھی کسی نے یہ لکھا ہے قادیانیوں کی طرف سے کہ مباہلہ کیا جائے. چیلنج ہے قادیانیوں کی طرف سے مباہلے کا. اصل میں اب یہ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن بہت کمزور ہے. 1 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پولیٹیشین بھی یہی کام کرتے ہیں، تو وہ بھی انسانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس بارے میں مجھے 2 باتیں کہنی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس مباہلے کو بہت پہلے بھی غلام احمد کے زمانے میں اس کو قبول کیا گیا، اور مباہلے کے لیے جگہ بھی متعین کی گئی، اس کو پھر بلایا گیا. اصل میں تو میدان چھوڑ کر یہ پہلے ہی بھاگے ہوئے تھے، تو بار بار پھر کہیں کو. نمبر 1 تو یہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، آج کہہ رہے ہیں مرزا ناصر الدین جو ان کی جگہ، ان کے وہ کیا نا طاہر صاحب جو اب ان کی جگہ پر ہیں، ان کی طرف سے چیلنج ہے. سوال یہ ہے کہ مرزا طاہر پہلے اس بات کو کہیں کہ قادیانیوں کے علاوہ سارے دنیا میں جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ کافر ہیں. یہ کہنے کے بعد وہ چیلنج مرزا طاہر صاف کہیں اور کہیں کہ یہ سب کافر ہیں اور ہم جو ہیں حق پر ہیں، ہم ہی اسلام پر ہیں، ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. مباہلے کی تب جائیں گے مباہلے کے واسطے. یہ دغل فصل نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ بھئی جہاں تک ہم میں سے آپ ہوں، ایک عام سے عام آدمی جس کے پاس ذرا بھی علم نہ ہو، پورا یقین ہے کہ اپنے اس مسلمان ہونے پر اور اپنے اسلام پر اور غلام احمد کے جھوٹا ہونے پر، اس پر سب کو 100% ایسا ہی یقین ہے کہ جس طرح سے اس وقت بلب جل رہا ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، جس طرح اس کا یقین ہے. اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہر طرح کی نبوت جو ہے اس کا کوئی امکان آپ کے بعد باقی نہیں ہے. تو اس پر پورا یقین ہے. تو کوئی دگدگا نہیں ہے. ان کا یہ سمجھنا، یہ سمجھانے کی کوشش کرنا کہ مباہلے کی اس چیلنج کو اگر قبول نہیں کیا جا رہا تو مسلمانوں کے اندر دگدگا ہے، یا علماء کے اندر دگدگا ہے، یا وہ کنفیوز ہیں، یا وہ شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل یہ بات نہیں، مگر وہ دھوکے باز ہیں. اس واسطے بات صاف کہیں تب مباہلے کے لیے آئیں گے ان کے مقابلے میں. تو بہرحال چونکہ مباہلے کی آیت آئی ہے، اس لیے میں نے اس مناسبت سے یہ کہا ہے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کی آیت میں مباہلہ کا ذکر آیا تھا کہ اب جب دلیل کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں جو دلیل دی گئی ہے اور پھر بھی یہ اپنے ہی دین کو صحیح کہنا چاہتے ہیں اور اس پر قائم ہیں، تو اب کس طرح سے فیصلہ ہو کہ کون سا دین اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا دین برحق ہے؟ فرمایا گیا کہ پھر تو مباہلے کی دعوت ان کو دے دیجئے اور کہیے کہ بھئی ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو لاؤ اور مباہلہ کریں۔ تو مباہلے کے لیے کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں تو ہم میں سے جھوٹا ہوگا۔ تو آپ تو تیار ہو گئے لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور آخر کو یہ ہوا کہ ایک ٹیکس دینے پر اور جزیے پر راضی ہو گئے کہ ہم بطور جزیے کے اتنی چیزیں دے دیا کریں گے اور ہم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مباہلے سے وہ ہٹ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی صورت ہو کہ آئندہ بھی یا کسی بھی وقت کہ اہل باطل اگر اپنے باطل ہی پر جمے رہنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہوں حق کا، اور کوئی بات جو ہے بیچ میں ایسی نہ رہ جائے کہ جو ایسی ہو کہ جس کو سمجھایا گیا مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود پھر مباہلہ کر سکتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ
یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حق کے ساتھ بیان کیا. قصہ یا قصو کا مطلب ہے واقعہ بیان کرنا. تو یہ حق کی واقعات ہیں، سچائی کے واقعات ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی العزیز الحکیم ہے. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، اگر اس کے باوجود یہ منہ موڑیں تو پھر جان لیجئے اس بات کو کہ اللہ مفسدوں کو جانتے ہیں. تو جو فساد کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، اللہ عزیز ہیں یعنی اس بات پر کہ ان کو سزا دیں، لیکن اگر سزا دینے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں حکمتیں ہیں. اللہ الحکیم بھی ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کوئی فرق